السلام علیکم۔ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کورس کے سلسلے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کوالٹی ایشورنس ریلیٹڈ ٹاپک۔ کوالٹی ایشورنس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ جب کوئی بھی پروڈکٹ ایز اے ریزلٹ آف پروجیکٹ ایکٹیویٹی پروڈیوس ہوتی ہے، اس کو یہ جانچنے کے لیے کہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی کنزیومر پوائنٹ آف ویو سے کیا ہوگی یا اسٹیک ہولڈر کا ریئیکشن اس کے سلسلے میں کیا ہوگا، ایک پیمانہ ہمارے پاس ہوتا ہے کوالٹی سٹینڈرڈس کا۔ اگر تو پروڈیوسڈ پروڈکٹ منیمم سٹینڈرڈس آف دا ایکسیپٹیبل کوالٹی پہ تیار کی جا سکتی ہے تو دیٹ تھنگ کین بی ڈیفینڈڈ۔ نمبر 2، پروجیکٹ مینیجر کی کنٹریبیوشن یا اس کی پرفارمنس کا انحصار اس پر بھی ہے کہ آل دا ایفرٹ میڈ، آل دا ریسورسز یوٹیلائزڈ ٹو ڈیولپ اے پرٹیکولر پروڈکٹ، ہاؤ گڈ دیٹ پروڈکٹ از، اگین اٹ ہیز ٹو بی ٹیسٹڈ اگینسٹ سم پیرامیٹرز۔ ڈفرینٹ یوزرز ہیو اے ڈفرینٹ کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی ٹو یوٹیلائز دا سافٹ ویئر پروڈکٹس۔ ایوریج concept regarding acceptability is related to the meeting the minimum quality standards۔ تو آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر اپنی پرفارمنس کو بھی اگر چیک کرنا ہے تو آپ کو انشور کرنا ہوگا کہ اس پروڈکٹ کو کوالٹی سٹینڈرڈس کے ٹیسٹنگ پیرامیٹر سے گزارا جائے اور منیمم ایکسیپٹیبل سٹینڈرڈس اس کے ذریعے جو ہے نا چیک آؤٹ کیے جائیں۔ لاسٹ سیشن میں جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں، بریف اوور ویو اباؤٹ دیٹ، دین ویل موو فارورڈ۔ جو ہم نے ایکٹیویٹیز کے ریفرنس سے ہم نے بات کی تھی کہ اس میں کوالٹی ایشورنس پلان سسٹم میں کہ کیا وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر ان کا دھیان رکھنا ہے۔ ان لاسٹ سیشن وی ڈسکسڈ اباؤٹ ڈیفینیشنس، کنسیپٹس ریگارڈنگ کوالٹی۔ ہم نے ڈفرینٹ ایگزامپلس، ڈیفینیشن، ڈکشنری ڈیفینیشنز اور برٹش اسٹینڈرڈز، امریکن اسٹینڈرڈس کے ریفرنس سے ڈیفائن کیا تھا کہ کوالٹی کو ہم کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ کوالٹی اسٹینڈرڈز ویریز فرام سچویشن ٹو سچویشن، پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ، اینڈ موسٹ امپارٹینٹلی فرام یوزر پوائنٹ آف ویو۔ جو کلائنٹ آرگنائزیشنز ہیں اور کلائنٹل انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی اس کو ڈفر کرتی ہے اسٹینڈرڈس کو، کوالٹی کو جو ہے نا جب ہم پیمانے ان کے ڈیفائن کرتے ہیں۔ نیور دا لیس منیمم ایکسیپٹیبل اسٹینڈرڈ شوڈ بی مینٹینڈ۔ اس ریفرنس سے ہم نے ڈفرینٹ کنسیپٹ ڈیفینیشنس کو جو ہے نا ڈسکس کیا تھا۔ پھر ہم نے پروسیجرز جو کوالٹی سٹینڈرڈس کو ڈیفائن کرنے کے لیے سرٹن پروسیجر ڈیفائن کیے تھے، جس میں 3 چیزیں ہم نے اس پہ فوکس کیا تھا۔ ڈاکومنٹیشن اسٹینڈرڈ، جو بھی پروڈکٹ تیار کی جائے، سروس تیار کی جائے، دیٹ مسٹ بی اسپیلڈ آؤٹ ان اے پروفیشنل وے تھرو دا ڈاکومنٹیشن۔ جتنی اچھی ڈاکومنٹیشن کسی بھی پروڈکٹ یا سروس کی تیار کی جائے گی تو اس کو سمجھنا زیادہ آسان ہے اور اس کو کوالٹیٹیولی ڈیفائن کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے ڈیزائن اسٹینڈرڈ کی بات کی تھی۔ دیر مسٹ بی سرٹن پرنسپلز، پروسیجرز دیٹ شوڈ بی فالوڈ جب کسی بھی ایک ڈیزائن کو فائنلی اپلیکیشن کے لیے اپروو کیا جائے، کیونکہ ڈیزائن کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ جو پروڈکٹ تیار کی جاتی ہے، جتنا اچھا ڈیزائن ہوگا اس پروڈکٹ کی کوالٹی، ایکسیپٹیبلٹی اور میٹنگ دا اسپیسیفکیشن اینڈ اسٹینڈرڈس آسان ہو جاتا ہے۔ تھرڈلی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈیزائن کو فائنل کرنے کے بعد جب باری آتی ہے کوڈنگ کے بھی کچھ اسٹینڈرڈز ہیں، دوز شوڈ بی فالوڈ۔ یہ ہم نے پروسیجرز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ پھر ہم نے ڈیزائن کا کنسیپٹ تھوڑی سی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا فرام ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو۔ پھر ہم نے ریکوائرمنٹ پہ ایمفیسائز کیا تھا کہ ڈیزائن جو ہے وہ بیس کرتا ہے ریکوائرمنٹ انالیسس پہ۔ کتنا پروفیشنل، کتنا بہتر ٹیکنیکلی ساؤنڈ انالیسس ریکوائرمنٹ کا پروسیس جو ہے نا کمپلیٹ کیا ہے ٹیم نے، اس کے نتیجے میں اتنی ہی اچھی، بہتر، نیئر ٹو دا ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈیولپ کرنے میں مدد ملتی تھی۔ تو ہم نے ڈیزائن کو ریلیٹ کیا تھا کہ پروفیشنلی ڈن ریکوائرمنٹ انالیسس اینڈ ٹیکنیکلی ڈن اسپیسیفکیشن، یہ 2 فیکٹرز سے ایک بہتر ڈیزائن ہونا چاہیے کسی بھی پروڈکٹ کا جب ہم اس کو کوالٹیٹیو اسٹینڈرڈس پہ میٹ کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان چیزوں کو کریں گے کیسے؟ اس کے سلسلے میں ہم نے کچھ کوالٹی کنٹرول میئرز اس پہ ڈسکس کیا تھا۔ انسپیکشن، ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو پیریاڈیکلی، ریگولرلی انسپیکٹ کرنا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ فیز ہے، پروسیس ہے، ہاؤ اٹس موونگ آن۔
تو جتنا اچھا آپ کا انسپیکشن میکانزم ہوگا، آپ کو پروجیکٹ کی جو پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز ہیں، گرے ایریاز کے آئیڈینٹیفیکیشن، باٹل نیکس کے بارے میں ارلی انفارمیشن جو ہے نا مل جائے گی، تو پروجیکٹ کی اوور آل کمپلیشن میں جو ہے نا یہ ہیلپ کرتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اٹ ہیلپس ٹو کمپلیٹ دا پروجیکٹ ان اے ٹائملی فیشن، اٹ آلسو ہیلپس ٹو لیٹ یو نو دیٹ دا کوالٹی اسٹینڈرڈز آر آلسو بینگ میٹ. پھر ہم نے ریویوز کا جو ہے نا ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ انسپیکشن از ون ایکٹیویٹی، دین ریویو آف دا پروڈکٹس ایٹ ڈفرینٹ اسٹیج، وہ میکانزم بھی جو ہے نا وہ بلٹ ان ہونا چاہیے. جب کوئی بھی سسٹم، آرگنائزیشن یا پروجیکٹ مینجمنٹ پلان انسپیکشن کو، ریویو میکانزم کو بلٹ ان کر لیتا ہے ایز پارٹ آف دیئر ڈیولپمنٹ سائیکلس، تو اس کوالٹی کا، اس پروڈکٹ کا کوالٹیٹیو ہونا انشور ہو جاتا ہے. اور لاسٹ چیز تھی ٹیسٹ، سلیکشن آف دا ریلیونٹ ٹیسٹ اینڈ پرفارمنگ دا ٹیسٹ، ایویلویٹنگ دا ٹیسٹ ریزلٹس اینڈ کمپلائنگ ٹو دا ریکمنڈیشن ریکمنڈیشن میڈ بائی دا ایکسپرٹس. اگر آپ نے کس طرح کا میکانزم پروجیکٹ پلان میں، ایکٹیویٹی پلان میں ڈیفائن کر لیا ہے، اٹ ہیلپس یو ٹو میٹ دا کوالٹی اسٹینڈرڈ. اس ریفرنس سے ہم نے یہ 3 چیزوں پہ جو ایمفسائز کیا تھا اور ڈسکس کیا تھا. لاسٹلی وی آر ڈسکسنگ کوالٹی فیکٹرز. 3 امپارٹنٹ فیکٹر ہم نے ڈسکس کیے تھے. فرسٹ تھا پروڈکٹ ریلیٹڈ تھا کہ پروڈکٹ آپریشنس میں وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کوالٹیٹیو میجرس کے پوائنٹ آف ویو سے ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ ان کو ریویو کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، انشور کرتے ہیں. پھر ریویژنس تھیں. اگر پروگرام کمپلیکس ہے، لانگر ڈیوریشن ہے، ملٹی ماڈیولس ہیں اس میں، تو اس میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وین دا فائنل پروڈکٹ از ریڈی اٹ ہیز ٹو گو تھرو ڈفرینٹ ریویژنس. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پروٹوٹائپ سے اسٹارٹ کیا تھا کنسیپٹ کہ اگر پریکٹیکلی فزیکلی یہ پاسبل نہ ہو کہ ڈائریکٹ جو اس کی فزیکل انوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ڈیزائن بنایا جائے، تو ایک پروٹوٹائپ ٹو میٹ دا ریکوائرمنٹ پرپوز کیا جاتا ہے، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹیسٹ کرنے کے نتیجے میں جو اس کی فیڈ بیک ہوتی ہے، دین دا ریفائنمنٹ از میڈ ان دا پروٹوٹائپ ماڈلس. تو یہ اٹ ہیلپس ٹو ریوائز دا پروڈکٹ ورژنز آلسو. اور اس کے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ 2 ریزنز ہو سکتی تھی اس کی. جو ایررز آتے تھے ٹیسٹنگ کے نتیجے میں، ان کو ریموو کرنے کے لیے ریویژن، ایک پروڈکٹ کی ریویژن جو ہے وہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے. اینڈ سیکنڈلی دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی ٹو انہینس دا اوور آل پرفارمنس آف دا proposed product. تو مینڈیٹری چینجز ہیں، کین ناٹ بی اوائڈڈ، دین یو آلسو نیڈ اے ریویژن ان دا پروڈکٹ. تو یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کے ریفرنس سے. یہ بھی کوالٹی فیکٹر ہے. اگر آپ کی پروڈکٹ ڈیزائن اس کو ایک منیمم ایفرٹ کے ساتھ ریویژن کو الاؤ کرتا ہے، تو دیٹس اے گڈ پروڈکٹ وچ از بینگ ڈیولپڈ اور ہیز بین ڈیولپڈ. اور لاسٹ پھر ہم نے پروڈکٹ کی ٹرانزیکشنس کی جو ہم بات کی تھی کہ ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں، پلیٹ فارم پہ اگر ہم اس کو اپلائی کرنا چاہیں، کسٹمائز کرنا چاہیں، that product should be capable of getting customized according to the different platform and the environment. یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے لاسٹ سیشن میں کوالٹی ایشورنس سے ریلیٹڈ ڈسکس کیا تھا. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں another important aspect of the quality assurance management, that is a quality assurance management activities. Now let's talk about quality assurance management activities. Software quality assurance or SQA is a process of evaluating the quality of a product and enforcing adherence to software product standards and procedures. How it can be achieved? There are certain activities involved. وہ اب ہم one by one ڈسکس کرتے ہیں. What are those activities or tasks which as a project manager you should ensure that these things are being done and performed during the project development life cycles. First activity is the formulating a quality management plan. This plan depends upon the product you are going to produce, the client for which this product is being used, scope of the project that should be defined at the early stage, and considering that this product should meet the minimum acceptable quality standards. ان چیزوں کے ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے تو اوور آل کوالٹی مینجمنٹ پلان فارمولیٹ کرنا ہوگا. تمام پروڈکٹ کے لیے، تمام آرگنائزیشن کے لیے یکساں اسٹینڈرڈز نہیں ہوتا. ان سافٹ ویئر انوائرمنٹ دا یوزر، دا اسٹیک ہولڈرز، ڈیولپرز اینڈ دا اوور آل اسکوپ آف دا پروجیکٹ، ان کو تمام کو ذہن میں رکھ کے اس کا کوالٹی اسٹینڈرڈس پلان جو ہے فارمولیٹ کیا جاتا ہے. امپارٹنٹ فیچرس کے پلان کے کیا ہونے چاہیے؟ دا فرسٹ ون از دا پلان شوڈ آئیڈینٹیفائی دا کوالٹی اسپیکٹ آف دا سافٹ ویئر پروڈکٹ ٹو بی ڈیولپ. اگر تو وہ پروڈکٹ اور سملر پروڈکٹ از بینگ امپلائڈ in different organizations or by different users,
اس کو ریویو کرنے کے بعد اس کا اسٹینڈرڈ یہ مینٹین کیا جائے گا کہ دس پروڈکٹ اور سروس اور فیسلٹی not only should meet the minimum requirement but also should be better than the prevailing practices in the similar environment. Secondly, this formulation of the plan helps in planning checkpoints, that's important, for work products and the development process. This quality assurance plan with the help of checkpoints will enable you as a project manager to gauge the progress made and to assess the qualitative measures being applied. Similarly, not only the checkpoints are helpful for the project manager, it also helps to track changes made to the development process based on the result of the checks. ان checks points پہ جب آپ نے اپلائی کیا, ٹیسٹ کے results آئے, feedbacks آئے, so that quality plan should also have another phase or activity or the task, that is, now the change is mandatory, then keep on ٹریکنگ دا چینجز. اس چینج کے نتیجے, پہلے تو یہ کہ چینج امپلیمنٹ ہو جائے, سیکنڈلی اس چینج کے امپلیمنٹ کرنے کے نتیجے میں جو ایڈیشنل ایکٹیویٹیز ریکوائرڈ ہیں یا جہاں جہاں اس چینج کا امپیکٹ آ رہا ہے اس تمام چیزوں کو ٹریک کرنا کہ all other modules, activities, routines have been phases, processes have been thoroughly checked to ensure that the change impact is being taken care of. تو یہ ہے ٹریکنگ چینجز جو اس فارمولیشن پلان میں ریکارڈ کی جاتی ہیں. دین کوالٹی مینجمنٹ پلان کا ایک اور امپیکٹ یہ ہے, دا کوالٹی مینجمنٹ پلان از ٹریکڈ ایز اے لائف پلان تھرو آؤٹ دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل. یہ کوئی انٹرمیڈیٹ انٹرولس کے اوپر ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. فرام ڈے ون ٹل دا پروڈکٹ از کمپلیٹ یہ کوالٹی پلان جو ہے اس کے ساتھ ساتھ چلے گا. سو وی کال اٹس اے لائف تھرو آؤٹ دا لائف سائیکلس. سیکنڈ ایکٹیویٹی کوالٹی ایشورنس مینجمنٹ پلان کے سلسلے میں جو ہے وہ ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ ٹول کی اپلیکیشن. Certain tools of software engineering are applied. Basically, application of software engineering techniques helps the software designers to achieve high quality specification. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے جو اسٹینڈرڈس ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کے کسی بھی پروڈکٹ کو ڈیزائن کرنے میں اگر ان اسٹینڈرڈس کو آپ نے اپلائی کیا ہے, نو ایز اے کوالٹی ایشورنس مینجمنٹ پلان آپ انکارپوریٹ کریں ان اسٹینڈرڈس کو اور چیک کریں کہ whether those standards have been met and the procedures have been implied. تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ یہ ہوگا کہ when you are testing the software engineering tool and checking whether these tools, procedures, standards are met, then you are going to achieve as a matter of fact a high quality specification. اور جب آپ نے ہائی کوالٹی اسپیسیفکیشن انشور کر لی اپنی پروڈکٹ یا سروس کے بارے میں, تو نیچرلی اٹس گوئنگ ٹو ڈیولپ اے گڈ ٹیکنیکلی سوٹیبل پلان ڈیزائن. ڈیزائنر کو ایک اور سپورٹ اس ٹول سے ملتی ہے کہ وہ انفارمیشن جو اس نے گیدر کر لی ڈیورنگ سافٹ ویئر انجینئرنگ پروسیس, دین یوزنگ دوز ٹیکنیکس لائک انٹرویوز اینڈ فاسٹ اینڈ ادر انفارمیشن گیدرنگ اینڈ feedback recovery systems, then the software engineer is able to produce, as a matter of fact, a good project estimation. پہلے تو یہ کہ ریکوائرمنٹ انالیسس کے سلسلے میں جو پروجیکٹ کے ڈفرینٹ فنڈامنٹلز ہیں, اٹ ہیلپس دا سافٹ ویئر انجینئر اور دا ڈیزائنرز ٹو کلوزلی لک ان ٹو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جس کے لیے WBS کی ٹیکنیک جو ہے یوز کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو کی فنکشن پوائنٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے وہ جو اس پروڈکٹ کے لیے نیسیسری ہوں. تو جب ان کو ڈٹرمن کر لیتے ہیں تو دین اٹ از ایزی فار دا انجینئر ٹو ایسٹیمیٹ بیٹر ایز اے ریزلٹ آف انفارمیشن obtained یوزنگ سافٹ ویئر انجینئرنگ ٹولس. تھرڈ, کوالٹی ایشورنس مینجمنٹ میں جو ٹاسک کی ایکٹیویٹی ہے دیٹ از کنڈکٹنگ فارمل ٹیکنیکل ریویوز, FTRs. Formal technical review is conducted to assess the quality and design of the prototype. ہم نے ڈسکس کیا تھا کمپلیکس پروجیکٹس میں پروٹوٹائپ جب تیار کیے جاتے ہیں, چونکہ کوالٹی ایشورنس مینجمنٹ ٹیم از ڈفرینٹ فرام دا ڈیولپر اینڈ ڈیزائنر ٹیم. یہ دو مختلف سیٹ اپس ہیں. دوز ٹیمز جو کہ کوالٹی ایشورنس کو جو ان کی ذمہ داری ہے, دیٹ ٹیم چیکس ویدر دا فارمل ٹیکنیکل ریویوز were conducted while those technical aspect of the product were being reviewed. وہ اس کی رپورٹس اس کو ریویو کرتے ہیں
اور جہاں کہیں ضروری ہو وہ محسوس کریں تو دے پٹ دیئر ریکمنڈیشنز. تو اس سے جو اس کا ڈیزائن ہے پروٹوٹائپ کا اس کی کوالٹی کو امپروو کرنے میں ان کو ہیلپ ملتی ہے. پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ جو ایف ٹی آر ڈن بائی دا کوالٹی ایشورنس ٹیمز دے ٹرائی ٹو ریلیٹ اینڈ ریفر ٹو دا سملر کائنڈ آف پروڈکٹ اویلیبل ان دا کمیونٹی. تو وہ اس کے ریفرنس سے اس کو گیج کرتے ہیں. ویئر ایز دا ڈیولپرز نے جب ایف ٹی آر کو ریویو کرنا ہوتا ہے وہ اپنے ریسورسز کی بنیاد پہ, پروجیکٹ اسکوپ کی بنیاد پہ, اسپیسیفکیشن کی بنیاد پہ اس کو جو ہے ریویو کرتے ہیں. سو دیر از اے سلائٹ ڈفرینس بٹوین ایف ٹی آر ڈن بائی دا کوالٹی ایشورنس ٹیم اینڈ دا ایف ٹی آر ڈن بائی دا ٹیکنیکل ایکسپرٹس آف دا ڈیزائن ٹیم. بٹ ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو انشور کرانا ہے دا ٹیم, دا کوالٹی مینجمنٹ ٹیم جو ایف ٹی آر کے اس ریویوز کو کنڈکٹ کرتے ہیں, آپ ایک طرح کی گارنٹی انشور کرا لیتے ہیں کہ آل دی اسٹینڈرڈز ور امپلائڈ اینڈ دا منیمم اسٹینڈرڈز آر میٹ. تو یہ ایف ٹی آر ہیں جو پروٹوٹائپ میں یہ ٹیم کوالٹی ایشورنس کو جو اس کو چیک کرتی ہے. اٹ از اے میٹنگ ود دا ٹیکنیکل اسٹاف ٹو ڈسکس دا کوالٹی ریکوائرمنٹ آف اے سافٹ ویئر پروڈکٹ اینڈ اٹس ڈیزائن کوالٹی. تو وہ جو ڈیزائنر ہیں, ڈیولپرز ہیں اور جو کوالٹی ایشورنس کے لوگ ہیں وہ میٹ کرتے ہیں, اس کی وائبلٹی کو, ٹیکنیکل ایسنس کو جو وہ دیکھتے ہیں, اور اوور آل اس سے پھر کوالٹی کے بارے میں جو ہے ایسیس کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ ہیلپ کرتا ہے. ناٹ اونلی دس, دا کوالٹی از انشورڈ تھرو ایف ٹی آرز. اس کا ایک اور ایڈوانٹیج بھی ہے. آلدو دا ڈیزائن از ڈیولپڈ آفٹر گوئنگ تھرو دا ریگولرس ایکسرسائز آف ایویلویشن بائی دا ایکسپرٹس, بٹ اسٹل دیر از اے چانس کوئی چیز رہ گئی ہو یا ڈیو ٹو سرٹن کانسٹینٹس کچھ میٹرس پہ, کچھ ایلیمنٹس پہ کچھ ٹریڈ آف ہو گیا ہو. دس از دا لاسٹ چیک پوائنٹ. کوالٹی ایشورنس اس کو دیکھ لیتی ہیں کہ کہیں کوئی ایررز تو نہیں ہے یا کوئی ایسا ایریا تو نہیں ہے جو ناٹ اونلی دا ایررز آر آئیڈینٹیفائڈ تھرو ایف ٹی آر بٹ آلسو ادر تھنگز آر چیکڈ کہ اس میں جو اس کی اسپیسیفکیشن کے مطابق اس کی جو آؤٹ پٹ ہے یا اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ویسا مل بھی رہا ہے یا نہیں. آفٹر آئیڈینٹیفائنگ دا ایررز دیز ایررز آر دین ریمووڈ. تو ایف ٹی آر ٹیم جو ہے اس کی ریکمنڈیشن بھی اس کو دیتی ہیں. ان فیکٹ دیز ایررز وین دیز آر آئیڈینٹیفائڈ ایٹ دا ارلی اسٹیج تو آپ کو ریورک نہیں کرنا پڑتا, اور وہ جو ٹائم اور ایفرٹ بعد میں آپ کو اسپینڈ کرنی پڑتی ہے جب اس ایرر کو بعد میں ڈیٹیکٹ کریں گے تو دین ایکسٹرا منی اینڈ ایکسٹرا ٹائم اینڈ ایکسٹرا ایفرٹ از ریکوائرڈ ٹو ڈو دا تھنگس. تو یہ ایرر ڈیٹیکشن, ارلی ایرر ڈیٹیکشن ہیلپس ان امپروونگ دا qualitative standards of the product at early stage. Then comes the another task which is applying a multi-tier testing strategy. اب آپ نے پروڈکٹ تیار کر لی ہے, کوالٹی ایشورنس ٹیم اس پروڈکٹ کو ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. اب اس ٹیسٹ کے نتیجے میں کیا ہوگا, لیٹس سی. The software testing is a critical task of SQ activity which aims at error detection. سافٹ ویئر ٹیسٹنگ میں بنیادی طور پہ یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ دا پروڈکٹ is performing and producing the results. The critically those things are tested. Is there any bug? Is there any errors? بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے, ممکن ہے کہ جو اس کا اینڈ ریزلٹ ہے پروڈکٹ وہ تو ریسیو ہو گئی, the product is developed and the facility is being produced the way it has been defined, but there could be a possibility that the functioning, the internal function processing of that task to perform وہ کچھ زیادہ ٹائم لے رہا ہو, یا سسٹم کی پرفارمنس اوور آل سلو ہو رہی ہو, یا اس ایکٹیویٹی کو, اس پرٹیکولر روٹین کو یا فیسلٹی کو جب باقی انٹیگریشن کے ساتھ ملا کے انٹیگریٹڈ سسٹم میں اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اٹ افیکٹ پرفارمنس آف ادرس. ان چیزوں کو کریٹیکلی یہاں پہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ میں جو ہے نا دیکھا جاتا ہے. اٹس ویری ویری امپارٹینٹ فار ٹو ڈیٹرمن دا کوالٹی آف دا پروڈکٹ. یونٹ ٹیسٹنگ از فرسٹ لیول آف ٹیسٹنگ, 1 to 1, جہاں جس انوائرمنٹ میں اس ایکٹیویٹی کو, اس فیسلٹی کو جو ہے ٹیسٹ کرنا ہے, دیٹ از دا یونٹ ٹیسٹنگ, a limited specified environment. Later on, the subsequent level of testing are integration testing and system level testing. پھر اس ایکٹیویٹی کو, روٹین کو, فیسلٹی کو جو ڈیولپ ہو گیا ہے اس کو اوور آل پروگرام میں انکارپوریٹ کر کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. واٹ آر دا امپیکٹس, اور اس کے اوپر انفیکٹ دیر نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رولس. دیر آر ویریس ٹیسٹنگ اسٹریٹجیز which are followed by the organization depending upon their installed capacity and facility. ملٹی ٹیئر ٹیسٹنگ اسٹریٹجی کے نتیجے میں
ڈفرینٹ فنکشنل ٹیسٹنگ بھی جو ہے نا کی جاتی ہے، اور سسٹم لیول ٹیسٹنگ بھی اس کا ایک حصہ ہے. ایک تو ہے پروڈکٹ ٹیسٹنگ، کہ ٹیسٹ پرفارم کیا گیا ٹو انشور دیٹ دس پرٹیکولر پروڈکٹ از جنریٹنگ دا ریزلٹ اور آفرنگ دا فیسلٹی which has been specified in the overall specification. Second اور مور امپورٹنٹ از اس کے فنکشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کی ٹیسٹنگ جو ہے نا کی جاتی ہے، جو کہ کسی بھی پروڈکٹ کی ایفیشینسی کو جو ہے نا زیادہ ریلیٹ کرتا ہے. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بیٹا ورژن آف دیٹ پروڈکٹ از آفرڈ ٹو دا سلیکٹڈ کلائنٹس. کچھ عرصے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے آپ اس کو ٹیسٹ کریں. ٹیسٹنگ کے دوران میں اف یو فائنڈ اینی بگ اور اف یو فائنڈ اینی ایررز رپورٹ ٹو اس، وہ اس کو پورا ٹریک ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر اس کو ریموو کرتے ہیں، اور فائنلی اس کا جو ورژن ہے کسی بھی پروڈکٹ کا بعد میں ریلیز کیا جاتا ہے. بیٹا ورژن جنرلی اس انوائرمنٹ میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ ایک انوائرمنٹ از کمپلیکس اینڈ اٹس یوزیج از ورسٹائلس اینڈ دا یوزرس آر ایٹ ڈفرینٹ لیولس، تو وہاں پہ بیٹا ورژن کو جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں. Then comes another important task of quality assurance management, that is enforcing process adherence. آپ کو یاد ہوگا شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کوئی بھی پروجیکٹ، سافٹ ویئر پروجیکٹ جب اس پہ کام شروع کیا جاتا ہے تو دیٹ پروڈکٹ اور دا سروس اور دا فیسلٹی از ڈیولپڈ تھرو اے سیریز آف پروسیسز. اب وہ پروسیسز جو پہلے ڈیفائن کر لیے جاتے ہیں جو اوور آل امپلیمنٹیشن پلان کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور دا سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ پلان ایکٹیویٹی از جسٹ ٹو چیک ویدر آل دا ورک از بینگ ڈن adhering to the details, recommendation, guidelines defined in the processes at different stages. This task of SQA emphasizes the need for process adherence during product development. Entirely cycle میں جو اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا. In addition, the development process should also adhere to procedures defined for product development. پہلے تو یہ کہ جو پروسیس میں گائیڈ لائنس ہیں اس پروسیس کو فالو کیا جائے to prepare to develop this product. Secondly, the procedures which are defined, which are part of the process, اس پروسیجر کو کتنا کریٹیکلی ٹیکنیکلی اس کو فالو کیا گیا ہے. ایس کیو کی یہ بھی ایکٹیویٹی ہے کہ وہ اس چیز کو چیک کرے. Therefore, this is a combination of two tasks. First is the product evaluation and second the process monitoring. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایکٹیویٹی آپ درمیان میں کہیں شروع نہیں کریں گے. It has to start from the beginning and will carry on till the final product is achieved or produced. Then comes the product evaluations. Product evaluation ensures that the standards laid down for a project are followed. Secondly, during product evaluation, the compliance of the software product to the existing standard is verified. دو چیزیں ہیں، ایک تو جو اس کے منیمم جو اسٹینڈرڈز ہیں وہاں پہ ڈیفائن کیے گئے ہیں وہ میٹ ہوں، اور اسٹینڈرڈس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جو اسپیسیفکیشن وہاں پہ ڈیفائن کی گئی ہیں ان اسپیسیفکیشن کو کیسے ڈیولپ کیا گیا تھا جو ریکوائرمنٹ انالیسس کے نتیجے میں یوزرس کی نیڈز آئی تھیں. تو پہلے تو یہ، اور اس کو جو پروجیکٹ کا اسکوپ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس پروڈکٹ کو جو ہے نا ایویلویٹ کرنا ہے کہ از دس دا فائنل تھنگ وچ وی ہیو آسکڈ فار. سیکنڈلی، جو کمپلائنس ہے سافٹ ویئر پروڈکٹس کے ایگزسٹنگ اسٹینڈرڈس کی، دیٹ شوڈ بی چیکڈ اینڈ ویریفائڈ کہ پروڈکٹ جو تیار کی گئی ہے اٹ ہیز بین ڈیولپڈ کمپلائنگ دا سافٹ ویئر پروڈکٹ اسٹینڈرڈس. اس کی ویریفیکیشن کوالٹی ایشورنس ٹیم جو ہے نا وہ کرتی ہے. اور یہ ویریفیکیشن کیسے ہوتی ہے؟ اٹ اپلائز سرٹن ٹیسٹ، اٹ چیکس دا ڈیٹیلس آف دا پروسیس تھرو وچ دا پروڈکٹ ہیز بین ڈیولپڈ. پروسیس مانیٹرنگ بیسیکلی انشور کرتا ہے کہ appropriate steps has been followed for the product development and all the related procedures have been carried out as per the defined design plan. Secondly, software quality assurance management plan monitors processes by comparing the actual steps carried out with the steps in the documented procedures. شروع میں جو اس کو لے آؤٹ کیا جاتا ہے اس میں کچھ اسٹیپس جو ہے نا ڈیفائن کیے گئے ہوتے ہیں، کچھ پروسیجرز وہاں پہ ڈیفائن کیے گئے ہوتے ہیں. اس پروسیس کو مانیٹر کرنے کے لیے دے چیک کہ جو ایکچولی وہاں پہ گائیڈ لائنس میں ہے، اس کے ٹیکنیکل ڈاکومنٹ میں جو کچھ ڈیفائن ہے، دا ڈیزائنر، دا ڈیولپر
آر دے فالوئنگ آل دوز انسٹرکشن اینڈ اسٹینڈرڈز اور ناٹ. یہ وہ ہے جو کسی بھی پروسیس کو مانیٹر کیا جاتا ہے ڈیورنگ کوالٹی ایشورنس مینجمنٹ سسٹم. The both product evaluation and the process monitoring ensures that the development and control processes described in the project management plan are correctly carried out. تب آپ انشور کر سکیں گے کہ جو آپ پروڈکٹ سروس جو فیسلٹی کو پروڈیوس کرنے جا رہے ہیں تو دیٹ ول میٹ دا کوالٹی اسٹینڈرڈ بیکاز یور ٹیم از کانسٹنٹلی مانیٹرنگ اینڈ ریویوئنگ دیز دا ڈیزائرڈ اسٹیپس ویچ آر مینڈیٹری ٹو چیک. پروسیس مانیٹرنگ کے سلسلے میں کچھ اور امپارٹنٹ ٹاسک ہیں وچ آئی وانٹ یو ٹو ہائی لائٹ رائٹ ناؤ. دا پروسیس مانیٹرنگ ٹاسک انشور that the project related procedures and standards are followed strictly as per plan. They also ensure that the products and processes conform to the standards and the procedures, and the audit ensure that the product evaluation and process monitoring are performed. Sometimes you might feel that different activities are being repeated again and again. Actually, there are certain tasks which are carried out at different stages during different activity levels. تو وہ ان ٹاسک کو it's not a repetition, this is the requirement of a design to ensure that at different level جو بھی اس پہ پروسیس ہو, پروڈکٹ کے ڈیزائن اسٹیج ہو, ڈاکومنٹیشن سسٹمز ہے, ریویو ہے, کوالٹی ایشورنس مینجمنٹ ٹیم ان تمام اسٹیپس میں سملر کائنڈ آف فنکشن جو ہے نا پرفارم کرتی ہے. تو اپیرنٹلی اٹ لکس the same thing is being repeated again and again. It is not. اس کا امپیکٹ, اس کی امپورٹینس ویری کرے گی ڈپینڈنگ اپان وچ ایکٹیویٹی یو آر لوکنگ ایٹ اینڈ ایٹ وٹ اسٹیج یو آر اپلائنگ دس ٹیسٹ اور یو آر ریپیٹنگ دس ایکٹیویٹی. کنٹرولنگ چینجز, کئی دفعہ یہ ذکر آیا ہوگا کہ جب ایک پروڈکٹ تیار ہونے کے لیے اس کا ڈیزائن بنایا جاتا ہے اور ایز اے میٹر پروڈکٹ بھی اگر تیار ہو گئی ہے تو جو اپرووڈ ڈیزائن ہوتا ہے, جو اپرووڈ اسپیسیفکیشن ہوتی ہے, اس میں چینجز جو ہے نا وہ مینڈیٹری ہیں. بہت کم ایسے پروجیکٹ ہوں گے, پرٹیکولرلی دا لانگ ٹرم کمپلیکس پروجیکٹ, جہاں پہ جو پہلے سے کنسیو کیا گیا ہو, جو پہلے جو ہے اپروو کیا گیا ہو, دیٹ کیریز دا سیم سپریٹ اینڈ سیم اسپیسیفکیشن ٹل دا اینڈ. اب پرابلم کی نوعیت ڈفر کر جائے گی اگر تو چینج شروع میں ہی انکارپوریٹ کرنی ہے, آئیڈینٹیفائی ہوگی اور اس کو شروع میں ہی کرنا ہے, اٹس ایزی. It will be very difficult and annoying and frustrating اگر چینج towards the end of completing the product enforce کی جائے, یا درمیان میں اس کی کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے. Whatever the case may be, your system, quality assurance management system must have a provision to control the changes. چیک کریں کہ جہاں کہیں چینج کی ضرورت پیش آتی ہے, چینج اٹ سیلف کس طرح انکارپوریٹ ہو رہی ہے, چینج کے ایفیکٹس کیا ہیں, ان کو کس طرح ایڈریس کیا جا رہا ہے, اینڈ واٹ از دا اوور آل امپیکٹ ڈیو ٹو دیٹ چینج. تو یہ کنٹرول چینج ایک اور ایکٹیویٹی ہے جو سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس مینجمنٹ کے سلسلے میں پروجیکٹ مینیجرز اس کو انفورس کرتے ہیں. دا کنٹرولنگ چینج بیسیکلی کمبائنڈز ہیومن پروسیجرز اینڈ آٹومیٹڈ ٹولس ٹو پرووائڈ اے میکینزم فار چینج کنٹرول. دیکھیے, وائی وی نیڈ اے چینج. یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو, ٹیکنیکل ڈیزائن میں فالٹ ہو اور چینج کی ضرورت پیش آئے. اینڈ موسٹ آف دا ٹائم اٹس اے یوزر, اٹس اے کلائنٹ, اٹس اے ہیومن بینگ, جس کی وجہ سے وہ چینج جو ہے اناوائڈیبل ہو جاتی ہے. تو بنیادی طور پہ اس کنٹرول کو کمبائن کیا جاتا ہے کہ ہیومن پروسیجر جو اس میں انوالو ہیں, ہیومن ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز. مینول سسٹم میں پیپل ایکٹ ڈفرینٹلی. مینول سسٹم کا پروسیس جو ہے اس کی بھی فنکشنالٹی جو ہے ڈفرینٹ ہوگی ایز کمپیئر ٹو دا آٹومیٹڈ ٹول, یوزنگ دا آٹومیٹڈ ٹولس. اب یہاں پہ جو چینج آ رہی ہے ٹو پرفارم دا سیم ٹاسک اینڈ کنورٹنگ فرام مینول ٹو آٹومیٹڈ سسٹم, اس چینج کو کسی طریقے سے جو ہے نا مینیج کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے. یہ کنٹرول چینج کا ایک پہلا ٹاسک ہے ایک ٹیم کے لیے. دیر مسٹ بی اے چینج کنٹرول میکانزم to ensure software quality by formalizing request for change, evaluating the nature of change, and controlling the impact of change. تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو آپ کو ایز اے کوالٹی مینجمنٹ دیکھنی ہے. ریکویسٹ شوڈ بی فارمل.
وربل کریٹیکل ڈیورنگ سیشن ڈسپلیز اگر کامنٹ آ گئے ہیں تو دیٹ از ناٹ سفیشینٹ, دیر شوڈ بی اے فارمل ریکویسٹ. پھر اس کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہاؤ اٹ از بینگ ڈن, اینڈ لاسٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کتنا ہے اور کہاں پہ آئے گا. تو یہ کنٹرول چینج میکانزم میں آپ اس کو چیک کریں گے. چینج کنٹرول میکانزم از امپلیمنٹڈ ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس اسٹیجز. اب آپ کو پتہ ہے ڈیولپمنٹ اسٹیج تو وہ ہے جہاں پہ آپ نے ایک پروڈکٹ کو جو نا لانچ کر دیا کمپلیٹ کرنے کے بعد. دا مینٹیننس اسٹیج فالوز دیٹ وین دا پروڈکٹ از این ایکشن اینڈ ناؤ یوزرز آر یوزنگ دیٹ فیسلٹی. اس دوران میں اگر کوئی چینج ہے, کوئی اس میں انہینسمنٹ ہے, اینی امپروومنٹ, دیٹ از ڈن ود دی ہیلپ آف کنٹرول چینج میکانزم آف دا سسٹم. جب چینجز کو اوائڈ نہ کیا جا سکے اور آپ کے اوور آل جو مین سسٹم ہے اس میں اب یہ مینڈیٹری ہو گیا کہ دیر از چینج, اب کوالٹی ایشورنس ڈیمانڈس کہ اس کے امپیکٹ کو جو ہے نا وہ میئر کریں. دا نیکسٹ ایکٹیویٹی از میئرنگ امپیکٹ آف چینج. چینج از انیویٹیبل ان دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل. جیسا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے, یو ول بی لکی اف دیر از نو سچ چینج دیٹ از آسکڈ فار. However, the change needs to be measured and monitored. پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس چینج کو امپلائی کرنے کے لیے, انکارپوریٹ کرنے کے لیے ٹائم, کاسٹ, ایفرٹ کتنا انوالو ہے. Is it technically, financially feasible to incorporate the change? If yes, اس کو گیج کریں, اس کو میئر کریں, and then monitor. اب جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ چینج کرنا ہے تو اس چینج کو امپلیمنٹ کرنے کا جو پروسیس ہے دیٹ شوڈ بی مانیٹرڈ thoroughly. Changes in the product or process are measured using software quality metrics. وہ میٹرکس انپٹ آؤٹ پٹ اس کے جو ڈفرینٹ ویریبلس ہیں ان کو ڈٹرمن کرتی ہے. اس کے نتیجے میں پھر ایک ٹیکنیکل ریویو جو ہے وہ ٹیکنیکل ریویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے, اور ٹیکنیکل ریویو پھر اس کو انڈورس کرے گا کہ اس چینج کا whether the change is technically feasible and suitable. Secondly, its impacts are manageable. اگر یہ چیزیں ٹیکنیکلی سوٹیبل ہو جاتی ہیں, مینیجیبل ہو جاتی ہیں, دین دا چینج شوڈ بی الاؤڈ ٹو بی انکارپوریٹڈ. سافٹ ویئر کوالٹی میٹرکس کیا ہیں؟ دا سافٹ ویئر کوالٹی میٹرکس ہیلپس ان ایسٹیمیٹنگ دا کاسٹ اینڈ ریسورس ریکوائرمنٹ آف اے پروجیکٹ. چینج آ گئی, اب چینج کو آپ نے امپلائی کرنا ہے, اس کے امپیکٹس کو آپ نے ریویو کر لیا, اب اس کے نتیجے میں آپ اس کو کاسٹ کو دیکھیں گے, ریسورس کو دیکھیں گے, اور ناٹ اونلی دس then you have to also check the time frame. Time frame بھی آپ کا ایک ریسورس ہے which is always a rare commodity in software development projects. امپیکٹس کو میئر کرنے کے کچھ اور امپارٹنٹ ٹاسک ہیں, اسپیکٹس ہیں جو کہ ہم مزید یہ ڈسکس کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل, ٹو کنٹرول سافٹ ویئر کوالٹی اٹ از اسینشیل ٹو میئر دا کوالٹی اینڈ دین کمپیئر اٹ ود دا اسٹیبلشڈ اسٹینڈرڈ. یہ دیکھ تو لیں کہ جب چینج کا نتیجے میں کوالٹی امپروو ہو رہی ہے تو یہ امپروومنٹ جو ہے کوالٹی کا اسٹینڈرڈ کتنا بڑھ رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے بائی امپروونگ سلائٹلی یو ہیو ٹو اپلائی اے ہیوج اماؤنٹ آف ٹائم, منی اینڈ ادر ریسورس ایفرٹس. تو پہلے تو اس کو گیج کرنا ضروری ہے when we say to measure the quality and then compare it with the established standards. Secondly, the software quality metrics are used to evaluate the effectiveness of techniques and the tools, the productivity of the development activities and the quality of the products. ان کو جو نا میئر کرنا ہے. اور یہ میٹرکس کیا ہیں؟ دا میٹرکس انیبلس مینیجرس اینڈ ڈیولپرس, دونوں کو, مینیجرس آپ جس کو کنٹرول کر رہے ہیں, مینیج کر رہے ہیں, ڈیولپر جنہوں نے یہ کام کرنا ہے. میٹرکس انیبلس مینیجرس اینڈ دا ڈیولپرس ٹو مانیٹر دا ایکٹیویٹیز اینڈ پروپوز چینجز تھرو آؤٹ دا SDLC اینڈ انیشیٹ کریکٹیو ایکشنس. یہ اس امپیکٹ کو چینج کرنے کی ایک ایکٹیویٹی ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. اب ہم آتے ہیں ایک اور امپارٹنٹ اسپیکٹ جو کوالٹی ایشورنس مینجمنٹ کے سلسلے میں ہے, دیٹ از پرفارمنگ SQA آڈٹس. سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس آڈٹس اسکروٹنائز دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس. اٹس ناٹ جسٹ دا پروڈکٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, اٹس اے ڈیولپمنٹ پروسیس وچ از بینگ اسکروٹنائزڈ بائی کمپیئرنگ اٹ ٹو اسٹیبلش پروسیسز. جو سافٹ ویئر کوالٹی آڈیٹرز ہیں وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ دس کائنڈ آف پرٹیکولر سروس اور دا فیسلٹی از ڈیولپنگ بائی امپلائنگ دیٹ مچ ریسورس اینڈ ٹائم اینڈ دا منی. جبکہ اس سے ملتی جلتی کمپیریبل پروڈکٹ اس سے کم میں یا زیادہ ریسورس
یوز کر کے بنائی گئی ہے یا نہیں. تو ان کا پہلا ایم یہ ہوتا ہے if it's not a new invention, if it's not a R&D activity, it's not a highly unique kind of thing. تو اگر ایک اسٹینڈرڈ پروڈکٹ ڈیولپ کرنی ہے تو دس پروڈکٹ مسٹ بی ڈیولپڈ امپلائنگ لیسر کاسٹ, لیسر ٹائم اینڈ دا لیسر HR. تو یہ اس کے حساب سے اس کو اسکروٹنائز کرتے ہیں ڈیولپمنٹ پروسیس کو. That audit also ensures that proper control is maintained over the documents required during SDLC. They put a great importance on preparing the control documents, having a maximum necessary details. جتنے اچھے کنٹرول ڈاکومنٹس, گائیڈس, پروسیجرل رائٹنگس جو ہے, رائٹ اپس موجود ہوں گے کسی بھی ڈیولپمنٹ ٹیم کے لیے, اس میں ایفرٹ سیونگ ہوتی ہے, ٹائم سیونگ ہوتی ہے, ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اٹس اے کاسٹ سیونگ آلسو. تو یہ اس کو کوالٹی کو جو انہینس کرتے ہیں, انشور کرتے ہیں. ویٹ ٹائم از ریڈیوسڈ, انکنسسٹنسیز آر جنرلی اوائڈیڈ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن بہت بہتر طریقے سے اور ڈیٹیل سے تیار کی ہوئی ہے. Another point in this regard is the audits also ensure that the status of an activity performed by the developers is reflected in the status report of the developer. چونکہ سافٹ ویئر پروجیکٹس میں ڈفرینٹ ٹیم ممبرز انوالو ہوتے ہیں اینڈ ایوری ٹیم ممبر ہیز ہز ہر اون امپورٹینس اینڈ دا کنٹریبیوشنس. یہ انشور کرنا کہ جب بھی کوئی اسٹیٹس رپورٹنگ ہو رہی ہے تو جو ڈیولپر کا رول ہے یا کسی اور دوسرے کنٹریبیوٹر کا جو رول ہے دیٹ مسٹ آلسو بی ہائی لائٹڈ سو دیٹ دا اوور آل ٹیم ایفرٹ اینڈ دا ورک از بی انگیجڈ and worked out where do we stand and who is doing what. Last in this regard is keeping record and reporting. دیکھیں آپ کوالٹی کنٹرول نہیں کر سکتے if you don't have a proper record to look into that. لہٰذا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے that keeping records and reporting ensures the collections and circulation of information relevant to the سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس. ریکارڈ اور رپورٹ کا آپس میں گہرا تعلق ہے. وین رپورٹس آر پریپیئرڈ دین ریکارڈس آر ایکسٹریکٹڈ فرام دیٹ. تو جس طرح ڈیولپمنٹ کسی بھی پروسیس کے آگے بڑھتی ہے تو ڈیورنگ ڈیولپمنٹ پروسیس جو ڈیفیکلٹیز ہیں, جو پرابلمس ہیں یا جو ان میں اچیومنٹس ہیں, آل دیز آر رپورٹڈ اینڈ دے بیکم اے ریکارڈ اور ڈاکومنٹری آف دا ڈیولپمنٹ سائیکل آف دیٹ پروڈکٹ. تو جتنا اچھا ڈیٹیل سے ٹائملی اس ریکارڈ کیپنگ کو اور رپورٹنگ کو جو ہے نا مینٹین کیا جائے گا تو کوالٹی مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اس پروڈکٹ کا کوالٹیٹیو ہونا بہتر اور رزلٹ اور اچھا ہو جاتا ہے. ان فیکٹ دیٹ ریکارڈ کیپنگ اینڈ دا پیریوڈک رپورٹنگ اور دا اسٹیٹس رپورٹنگ وین ایور اٹ از ریکوائرڈ دا ریزلٹ آف ریویوز اٹ ریزلٹ آڈٹس, چینج کنٹرول, ٹیسٹنگ اینڈ ادر ریسکیو ایکٹیویٹیز. کیونکہ ساتھ ساتھ وہ رپورٹ ہوتے چلی جا رہی ہیں چیزیں, پرابلمز جو ہائی لائٹ ہوتے جا رہے ہیں, کئی ریکمنڈیشن بیچ میں آ گئیں وہ بھی ریکارڈ کے اوپر آ گئیں. تو بیس اپان دیٹ اس میں جو ڈفرینٹ جہاں کہیں بھی ضرورت ہو اس کو امپلائی کرنے کی ایٹ ڈفرینٹ اسٹیجز آف دا ڈیولپمنٹ دیٹ کین بی اپلائڈ. اینڈ ان فیکٹ آل دیز رپورٹس اینڈ ڈیٹا از کمپائلڈ فار فیوچر ریفرنس آلسو. ڈیورنگ پروڈکٹ ڈیزائن ڈیولپمنٹ اس کو تو ہم کنٹرول کر رہے ہیں ٹو مینٹین دا کوالٹی, بٹ دا سیم ریکارڈ اینڈ رپورٹنگ آلسو کمپائلڈ فار دا فیوچر ریفرنسز. سو ان اے نیٹ شیل وٹ وی کین سے that the keeping record and reporting results, it is basically the results of the reviews, audits, change control, testing and other SQ activities are reported and compiled for future reference by the developer is reflected in the status report of the developer. تو status report پہ زیادہ emphasize کیا گیا ہے کہ اس کو جو ہے نا آپ مینٹین کریں ریکارڈ کو. So those were the activities, very important activities regard جو ہم نے ڈفرینٹ ٹاسک یہاں پہ ڈسکس کیے ہیں کوالٹی ایشورنس مینجمنٹ کے سلسلے میں. اس کا ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اینڈ دیٹ از سافٹ ویئر ریویو. سافٹ ویئر ریویو از این افیکٹو وے آف فلٹرنگ ایرر ان اے سافٹ ویئر پروڈکٹ. ٹپیکلی an error found after the product releases
cost 50 times as much to the correct as one detected during the design phase. اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر ریویو کی امپورٹنس کیا ہے. This means the cost of fixing a defect rises dramatically if it is found late in the development life cycle of the product. Therefore, you need to errors as early as possible, and the software review is one of the tools in your hand. Some of the most common software review techniques are basically number 1, inspection, number 2, walkthrough, number 3, formal technical review. یہ 3 ٹول ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے سافٹ ویئر ریویو کرنے میں. اس کا ہم بریفلی اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. انسپیکشن آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر اٹس مینڈیٹری فار یو ٹو ہیو اے رپورٹنگ، اسٹیٹس رپورٹنگ اینڈ فیڈ بیک سسٹم. اور اس میں ون آف دا ٹول واز یو ہیو ٹو انسپیکٹ، دین یو ہیو ٹو ریویو اینڈ دین یو ہیو ٹو اپلائی دا ٹیسٹ. وہی چیزیں اب یہاں پہ کوالٹی ایشورنس مینجمنٹ کے ریفرنس سے ہم بات کر رہے ہیں. انسپیکشن امپروو دا ریلائبلٹی، اویلیبلٹی اینڈ مینٹینیبلٹی آف سافٹ ویئر پروڈکٹ. آپ کو ایک انسپیکشن سسٹم جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنا ہے. واٹ ٹو انسپیکٹ، ہاؤ ٹو انسپیکٹ اینڈ ہاؤ مینی ٹائمز یو ہیو ٹو انسپیکٹ، فریکوینسی آف دا انسپیکشنز. یہ ڈپینڈ کرے گا آپ کے جو پروسیسز ڈیفائن ہوئے ہیں، آپ نے جو فیزز ڈیفائن کیے ہیں، ایکٹیویٹی کے اسکیجولز ہیں، آپ کے جو پروڈکٹ کے مائل سٹون ٹاسک جو آپ نے ڈیفائن کیے ہوں ایکٹیویٹی کے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو اپنا انسپیکشن سسٹم یا ماڈل جو ہے ڈیولپ کرنا ہے. اینی تھنگ ریڈیبل دیٹ از پروڈیوسڈ ڈیورنگ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کین بی انسپیکٹڈ. شروع میں ہم نے ایک ڈیفینیشن سافٹ ویئر پروڈکٹ کی جو ہے کہی تھی کہ دیر از اے لمیٹیشن فار سافٹ ویئر پروڈکٹ، اٹس انویزیبل. دا پروڈکٹ از انویزیبل، دا پروسیس از انویزیبل، but the way things are being produced can be made visible. And one of the thing is کہ اس میں جو آپ کی ڈاکومنٹیشن ہے، آپ کے ٹیکنیکل ڈاکومنٹ ہو سکتے ہیں، آپ کے پلانس ہو سکتے ہیں، آپ کی اسٹیٹس رپورٹنگ ہو سکتی ہے، آپ کی کوالٹی ایشورنس ٹیم کی جو رپورٹنگ ہو سکتی ہے. دیز آر دا ٹولس تھرو وچ یو کین ویژولائز ہاؤ دا پروسیس آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ از گوئنگ آن. سیکنڈ ایکٹیویٹی جو ہے سافٹ ویئر ریویو کے سلسلے میں، دیٹ از واک تھرو. The term walkthrough refers to a group activity in which the developer of the product guides the progress of the review. Walkthroughs are less rigorous than either formal inspection or peer reviews in which the developer plays a more passive role. پہلے اسٹیپ میں تو آپ نے ڈیٹیل سے ریگورسلی جو رپورٹس ہیں اس کو ریویو کیا یا کسی بھی گروپ سے جنا کروایا. واک تھرو میں کیا ہے، دا ڈیولپر himself they are explaining what they have done. تو اس کی امپورٹنس اس لحاظ سے جو رپورٹنگ کی ہے، کریٹیکل رپورٹنگ کی جو امپورٹنس ہے وہ ریلیٹیولی اتنی نہیں بنتی جتنی انسپیکشن میں آ جاتی ہے. بٹ اسٹل اینی تھنگ وچ از بینگ رپورٹڈ ایز اے ریزلٹ آف ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی، وہ آپ کو مینیج بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ ایف دا پروڈکٹ is highly technical and sensitive and the minimum documentation is available, then you have to rely on the walk-through approach, جس میں developer himself or herself, he or she explains or the group explains to the user from their point of view. Normally walk-through runs into a presentation by the author and the focus of finding errors is diluted. Such misadventures makes walkthrough usually less successful at detecting bugs than the more formal review methods. اب آپ کو جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ رپورٹنگ ریکوائرمنٹ یہ ہے، اٹس اے ہائیلی سینسٹیو اینڈ ٹیکنیکل اینڈ یو ہیو آسکڈ دا ٹیم اور دا گروپ ٹو گیو پریزنٹیشن. اب اس پریزنٹیشن کو آپ ریفائن کر سکتے ہیں. یو کین اونلی گیج واٹس گوئنگ آن، یو کین ریئلی گو ان ٹو دا ڈیپتھ unless the formal technical review is not done. تو اس میں اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ واک تھرو کو آپ بالکل سیٹسفائڈ بھی نہیں کریں گے. there are certain situation or requirement where walk through is one of the possible tool available. in fact walk through میں 2 امپارٹینٹ اس کے اپروچز ہیں جو اپلائی کی جا سکتی ہیں ٹو ریویو دا انڈیویجول پروفیشن اینڈ انڈیویجول پیئر ڈیسک چیکس. دا پیئر ڈیسک چیک کا مطلب یہ ہے کہ
You walk through, you ask the information from different individuals or the groups, their status reporting وہ کیا ہے, who is doing what, وہ اس کی ڈیسک رپورٹنگ جو نا آ جاتی ہے. ڈیسک رپورٹنگ سے مراد یہ ہے کہ جو ٹاسک ان کو ڈیفائن کیے گئے تھے ود دا پیسج آف ٹائم فریم, جو ٹائم فریم کو, ان کی ایکٹیویٹی کو, ان کے فنکشن اور رسپانسبلٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے چیک کیا جاتا ہے. ویئر ڈو دے اسٹینڈ. چیک لسٹ بیسیکلی کنفرمز, ڈیسک ریویو میں یہ ہوتا ہے کہ دا چیک لسٹ کنفرمز کہ ان کو جو ٹاسک دیا گیا تھا, جو ٹائم فریم تھا, اس کے مطابق آر دے آن اسکیجول اور دے بیہائنڈ اسکیجول, تو اس کو اس کے مطابق پھر ٹیکل کیا جاتا ہے. فرسٹ اسٹیپ, دا گروپ ریویوز آر ناٹ ویری ریگورس لائک انسپیکشن, یہ تو ہم نے پہلے بات کر دی. گروپ ریویوز انوالو مینی آف دا سیم ایکٹیویٹیز اینڈ رولز سچ ایز انڈیویجول پریپریشن اینڈ دا یوز آف اے ماڈریٹر اینڈ اے ریکارڈر. تو یہ جو اپروچز اپلائی کی جاتی ہیں واک تھرو میں, یہ دیز آر ناٹ یوزڈ فار ایوری پروجیکٹ, انڈر اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ان کو جو ہے یوز کیا جاتا ہے. اس میں واک تھرو کے سلسلے میں ایک ٹپ ہے, آئی وانٹ یو ٹو جسٹ کنسنٹریٹ آن دیٹ. If someone consistently finds most of the group identified defects during the individual preparation step, such a person is fit to perform individual peer desk checks. یہ اس کے لیے اب آپ کو ایک اسپیشلٹی جو ہے ڈیولپ کرنی ہے کہ وہ ڈفرینٹ ڈیسک ریویوز کو جو ہے نا پرفارم کر رہا ہے اور وہاں سے کچھ نہ کچھ کانسٹنٹلی وہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, اور اس میں کنسسٹینسی ہے. دیٹ مینس دس فیلو از کیپیبل آف ایکسٹریکٹنگ دا information you are looking for through walkthrough. لیکن the most important and the very effective tool is, one of the most common yet important software quality assurance activity is formal technical review. کیونکہ یہ فارمل ہے تو اس کے کئی ایڈوانٹیجز بھی ہیں. This activity is performed to check errors in logic, function or implementation for any representation of the software. Using FTR, you can verify whether or not the software product adheres to the defined standards. وہ چونکہ اس کو کمپیئر کرتے ہیں جو پلان تھا اور جو انہوں نے پریزنٹ کیا ہے. FTR is also conducted to check for consistency in the software product and audit the manageability of the software product. And of course, FTR might include walkthrough and inspection as part of that, but the detailed technical details are done through FTRs. تو کسی بھی سافٹ ویئر ریویو کے جو ہم نے 3 اسپیکٹ ڈسکس کیے تھے, ان کو ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن اینڈ دا پروڈکٹ اینڈ دا ڈیزائن کین بی اپلائڈ, اینڈ یو ایز اے پروجیکٹ مینیجر اف یو ہیو گون تھرو دیز اسٹیپس دین یو ول بی ان اے پوزیشن ٹو گیج دا کوالٹیٹیو اسٹینڈرڈز آف اینی پروڈکٹ. ناؤ لیٹس کنسنٹریٹ آن ون سلائڈ آئی وانٹ یو ٹو فوکس آن. اس سلائڈ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کرو بنی ہوئی ہے جس میں دا ایرو انڈیکیٹس دیٹ موسٹ آرگنائزیشنز آر سم ویئر اراؤنڈ دس پوائنٹ, اور اس کو آپ دیکھیں ڈیولپمنٹ ٹائم ایک اس کے ایکسس پہ ہے اور پرسنٹیج آف ڈیفیکٹس ریموو دوسری پرسنٹیج پہ ہے. تو اس کرو کو اگر آپ دیکھیں تو جو پوائنٹ ہے فرام آرگنائزیشن پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اٹس لاٹ آف ٹائم از اسپینڈ ایٹ دا انیشیل اسٹیجز, جہاں پہ most of the organizations they ensures and they concentrate on the quality assurance measures so that the majority of the defects should be removed. لیکن practically ہوتا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ کو ایک ایرو نظر آ رہا ہے, percentage of defect remove کو آپ دیکھیں تو in fact you can see another arrow where it is shown, یہ deep right side پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں fastest schedule بیسٹ اسکیجولس, یہ ہم نے اس میں جو ہے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں پہ 95% اکراس دا ہاریزنٹل لائن یو سی دا 95% آف ڈیفیکٹس آر ریمووڈ ایٹ دس اسٹیج, دین اٹ کمز موو اپورڈ اگین, اور اس کے بعد پھر اس کے ایرر ریموونگ جو ہے نا یہ سائیکلز ہیں. دس ڈائیگرام بیسیکلی illustrates quality assurance, how you are going to manage the quality assurance during development of any product. تو یہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں کوالٹی ایشورنس مینجمنٹ کے سلسلے میں ڈفرینٹ کنسیپٹس اور ٹاپکس. اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس کوالٹی ایشورنس کے ڈسکشن کو یہاں پہ سم اپ کریں.
آج کے سیشن میں ہم نے کوالٹی ایشورنس مینجمنٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ڈیفائن کی، جس میں ہم نے کہا کہ فارمولیٹنگ اے کوالٹی مینجمنٹ پلان از امپارٹینٹ، دین اپلائنگ سافٹ ویئر انجینئرنگ ٹیکنیکس آر یوزفل، conducting formal technical reviews is another activity, applying multi-tier testing strategy helps to standardize the quality, enforcing process adherence, controlling change, measuring impact of change, performing software quality assurance audits, and lastly keeping records and reporting. جب ان ایکٹیویٹیز کو آپ ایز اے پروجیکٹ مینیجر امپلائی کریں گے تو ان فیکٹ یو آر امپلائنگ دا کوالٹی ایشورنس مینجمنٹ ایکٹیویٹیز. نتیجے میں آپ ایک کوالٹیٹیو پروڈکٹ کو گیج کر کے اس کو کیٹیگرائز کر کے اس پوزیشن میں آ سکیں گے کہ یو کین سے دا کوالٹی ایسپیکٹ ہیز بین ٹیکن کیئر. اسی سے کے سلسلے میں ہم نے سیپریٹلی ڈسکس کیا آج سافٹ ویئر ریویو. اس کے 3 پروسیجرز تھے: انسپیکشن، واک تھرو، فارمل ٹیکنیکل ریویوز. آپ کو جو بک ریفرنس کے طور پہ دی گئی ہے، آپ انہیں یہ ریڈنگ اسائنمنٹ ہے آپ کے لیے. یو گو تھرو ان ڈیٹیل تھرو دیز چیپٹرز. یہاں پہ ہم نے جو ڈسکس کیا بیسیکلی وی ہیو ایکسٹریکٹیڈ دا کی پوائنٹس اینڈ وی ہیو ہائی لائٹڈ ان دی فارم آف پی پی ٹیز فار یو. لیکن آپ کو اس کے ڈیٹیل ریڈنگ جو ہے نا آپ کو ان بکس کے ان چیپٹرس کی جو ہے نا آپ کو کرنی ہوگی. اس کے بعد آپ کوالٹی ایشورنس کے سلسلے میں جو ہم نے ڈفرینٹ ڈیفینیشن دی ہیں آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. اسی بک میں ڈفرینٹ ایگزامپلز بھی ہیں. ٹائم کی کمی کی وجہ سے ان ایگزامپلس کو ہم یہاں پہ ڈیورنگ لیکچر جو السٹریٹ نہیں کر سکتے. لاسٹ میں ابھی ہم نے جو ایک سلائڈ آپ کو دکھائی کوالٹی ایشورنس کے سلسلے میں، اس کی پوری ڈیٹیل اس بک میں آپ کو موجود ہے. آئی وانٹ یو ٹو گو تھرو دیٹ اینڈ ریڈ اٹ آؤٹ ان ڈیٹیلس. So with that we conclude today's sessions, and then next session we will talk about the processes involved in software development cycles. تو اس وقت تک کے لیے اب اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.